حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس کی سانسوں کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ ہمیں افتخار ہے، ہمیں ناز ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا کہ جس کا چہرہ نیچے سے اوپر اٹھے تو قرآن کی آیت بن جائے، اور جس کے چہرے کا رخ دائیں سے بائیں پھر جائے تو قبلہ کی سمت ہی تبدیل ہو جائے۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے کہ جس کی قدموں کی آہٹ کو اللہ قرآن کی آیتوں میں بدل جائے، یا نبی اللہ ہے یا ولی اللہ ہے۔ رسالت اگر سمجھ میں آ جائے تو ولایت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ اگر زحمت کر لیں، یہاں پہ آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا ماحول ذرا بہتر ہو جائے گا۔ آپ بھی تھوڑی سی زحمت کریں، تھوڑے سے آگے، آپ تھوڑے آگے آئیں، آپ جو اگلے ہیں اور تھوڑے آگے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر رسالت سمجھ میں آ جائے تو ولایت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور جس کی سمجھ میں رسالت نہیں آتی وہ بندوں سے ووٹ مانگ کر اپنے آپ کو ولی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سامعین، رسالت وہ محور ہے، وہ بنیاد ہے کہ ولایت کو سمجھنے سے پہلے رسالت کا سمجھنا ضروری ہے، لیکن سمجھنے سے بھی پہلے ایک فرق کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے گوناگوں نظریات رسالت کے متعلق اب تک آ چکے ہیں، اور اگر ان کو جم بندی میں لے آئیں، جم کریں تو دو قسم کے نظریات رسالت کے متعلق ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک نظریہ رسالت، بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے ان تک، ایک نظریہ رسالت تاریخ نے دیا ہے، ایک نظریہ رسالت قرآن نے دیا ہے۔ تاریخ کا نظریہ رسالت کچھ اور ہے، قرآن کا نظریہ رسالت کچھ اور ہے۔ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کی راہیں اور ہیں، قرآن کی راہیں اور ہیں۔ تاریخ کے اہداف اور ہیں، قرآن کے اہداف اور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کے بانی اور ہیں، قرآن کے بانی اور ہیں۔ تاریخ بنی امیہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن ذات کبریا کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن یعنی جہاں سے رسول آئے وہیں سے قرآن آیا۔ لیکن نظریہ رسالت جو قرآن نے دیا وہ اور ہے، نظریہ رسالت جو تاریخ نے دیا وہ اور ہے۔ تاریخ کچھ اور کہہ رہی، میں دو جملے کہوں گا، آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے کہ تاریخ کہتی ہے یہ 40 سال کے بعد جا کر نبی بنے، قرآن کہتا ہے خبردار یہ تو آدم کی خلقت سے بھی پہلے نبی ہیں۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ خوبصورت توجہ ہے، خوبصورت سامعین میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کی راہیں اور ہیں، قرآن کی راہیں اور ہیں۔ تاریخ کے بانی اور ہیں، قرآن کے بانی اور ہیں۔ تاریخ کے مبانی اور ہیں، قرآن کے مبانی اور ہیں۔ تاریخ کہتی ہے 40 سال کے بعد جبرائیل نے پڑھایا تو نعوذ باللہ نبی کو پڑھنا نہیں آیا، قرآن کہتا ہے خبردار یہ تو میرا مدینۃ العلم کا مصداق نبی ہے، اس نبی کے پسینے کے ایک قطرے سے بننے والے
آدم صفی اللہ کو جب ہم نے علم سے نوازا تھا تو ہم نے آدم کو ادھر کھڑا کر دیا، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو ادھر کھڑا کر دیا، ہم نے ملائکہ سے کہا تم بھی اپنا علم ظاہر کر دو، آدم صفی اللہ سے کہا تم بھی اپنا علم ظاہر کر دو، تو نبی کے پسینے کے ایک قطرے سے بننے والے آدم صفی اللہ نے جیسے ہی اپنا علم ظاہر کرنا شروع کر دیا تو جو ملائکہ اب تک اعتراض کر رہے تھے وہی سجدے میں چلے گئے، وہی سجدے میں چلے گئے۔ تو پھر میرے محترم سامعین، قرآن نے تو واضح کر دیا کہ تاریخ والی رسالت اور ہے، قرآن والی رسالت اور ہے، تو پھر اس سے نتیجہ لے کے جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ملائکہ مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے بننے والے آدم صفی اللہ کے علم کی برابری نہیں کر سکتے، وہ ملائکہ میرے نبی کے استاد کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ ملائکہ میرے نبی کے معلم کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، تاریخ کہتی ہے کہ 40 سال کے بعد جبرائیل نے آ کر کہا پڑھو، پڑھنا نہیں آیا، اس نے پھر میرے نبی کے دل کی اوپن ہارٹ سرجری کر دی، ہڈیوں کو کاٹ کر، سینے کو کاٹ کر، قلب کو باہر نکال کے، اس قلب کو نچوڑ کر اس سے خون نکالا اور اس میں امام نر حکمت کو بھر دیا، اور امام نر حکمت کو بھر کے کہا لے آج سے ہم آپ نبی بن گئے۔ تو نبی کانپتے ہوئے اپنے گھر میں آئے، زوجہ نے دیکھا کہ نبی گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم تے اللہ نے تو ہم کو نبی بنا دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ نبی کو جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی، قلب کو باہر نکالا، لیکن قرآن کے وارث میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل نے آپ کے نانا جان کے سینے کو چاک کر کے، قلب کو باہر نکال کر، ان کے دل کو آپریشن کر کے، ان کا دل کو نچوڑ کر اس سے خون نکالا، اور نعوذ باللہ یہ کا حاضر حضر شیطان من کا، یہ جو تیرے دل میں شیطان کا حصہ تھا آج ہم نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ لیکن مولا پھر اس میں امام نے حکمت کے بھر دیا، مولا یہ حقیقت ہے یا کچھ اور ہے؟ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم انہ لا یدخل علیہ الا مستاذنا منہ۔ فرمایا جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے نانا جان کے سینے کو چاک کر سکے، وہ تو میرے نانا جان کے دروازے کی دہلیز کو بھی عبور نہیں کر سکتا جب تک میرے نانا اسے اجازت نہیں دے لیتے۔ فرمایا جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے نانا جان کے سینے کو چاک کرتے۔ فرماتے ہیں وہ تاریخ والی رسالت اور ہے، قرآن والی رسالت اور ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی اکرم نعوذ باللہ نماز پڑھاتے ہوئے اکثر بھول جایا کرتے تھے، 4 رکعتی نماز ہوتی تھی، 2 پہ ختم کر کے چل پڑتے، تو صحابہ کرام پیچھے سے آواز دیتے یا رسول اللہ بھول گئے یا نماز قصر کر دی؟ تو کہتے کہ نہ میں بھولا ہوں، نہ مجھ پر نہ میں نے قصر کی ہے۔ کہا مولا پھر نماز تو 4 رکعتی تھی، آپ نے 2 رکعتوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ مولا دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے، تو کہتے ہیں مولا کہے تو یہی ٹھیک رہے ہیں، بات ذہن میں رکھ لے، میں اس عاشق کو کہنا چاہتا ہوں جو دعوی عشق بھی کرتا ہے اور نبی پر نسیان اور ہذیان کی تہمتیں بھی لگاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی پر نسیان طاری ہو جاتا تھا، بھول جاتے تھے۔ قرآن کہتے خبردار جو بھول جائے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، محمد نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، ساری آپ کی تقریب ذہنی کی خاطر کل گفتگو میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، ولایت کیا ہے، سلام اللہ کیا ہے، رضی اللہ کیا ہے، سلام کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں موجود ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں، نہیں تو اگر ذہن میں موجود نہیں تو میں تکرار ایک جملے کے اندر کہ سلام کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو جی چاہے آپ علیہ السلام کہہ لیں، جس پر جی آئے اس کو رضی اللہ کہہ لیں، یا علیہ السلام کو رضی اللہ کہتے اور رضی اللہ کو آپ علیہ السلام کہہ دیں۔ نہیں نہیں، رضی اللہ اور ہوتا ہے، سلام اللہ اور ہوتا ہے۔ جس کے
عمل میں حسن آ جائے اور عمل میں حسن اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے رضی اللہ بناتا ہے۔ اور جس کی ذات میں حسن آ جائے اور جس کی ذات میں کبھی نقص اللہ کبھی نظر نہ آئے، اللہ اسے سلام اللہ بنا دیتا ہے۔ سلام اللہ اور ہوتا ہے، رضی اللہ اور ہوتا ہے۔ عبارت ان تحقق الاعتدال والنظم الکامل فیما بین الاجزاء والتنزہ عن النقص والعیب، ایسا وجود اور ایسی ذات کہ جس وجود اور ذات کے اندر کسی قسم کے جتنے اجزاء ہیں، نہ تو اجزاء میں کبھی نقص آئے، نہ اجزاء میں کبھی عیب آئے، اور نہ ہی اس بدن کے اندر پائی جانے والی تمام قوتوں کے اندر نہ کوئی نقص آ سکے، نہ کوئی عیب آ سکے۔ جب نہ اندر سے نقص آئے گا نہ باہر سے نقص اندر جائے گا، اسی ذات کو تو اللہ نے سلام اللہ کا درجہ دیا۔ بات پہنچ گئی؟ کل والے مطلب سے مربوط ہو گیا میرے سامعین گرامی۔ سلام کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے کہ جو میرے دل میں آئے اس طرح میں، یا میری مرضی کے نہیں، اللہ نے ہر چیز کا ایک معیار دیا ہے۔ رسالت کسی کو دی ہے تو میرٹ پہ دی ہے، ولایت کسی کو دی ہے تو میرٹ پہ دی ہے۔ ارے کسی کو سلام اللہ کہا ہے تو میرٹ کی وجہ سے کہا ہے، اور کسی کو رضی اللہ کہا ہے تو وہ بھی معیار کی وجہ سے کہا ہے۔ ارے یہی وجہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جس نبی پر اللہ ہر لمحہ درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، صلوات بھیج رہا ہے، مسلمان دعوی عشق بھی کرتا ہے اور صاحب کہتا ہے کہ نبی اکرم کی اوپن ہارٹ سرجری ایک مرتبہ جب میرے نبی کی ظاہری عمر 4 برس کی تھی، اس وقت جبرائیل آئے، اس نے سینے کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا، اوپن ہارٹ دل کو نعوذ باللہ، جو نعوذ باللہ پر سیاہ دھبے بن چکے تھے وہ صاف کیے، اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا اور پھر نبی کے سینے میں رکھ کے سٹیچنگ کر دی۔ پھر کہتے ہیں 5واں سال اگلا سال آیا، پھر جبرائیل کو اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑی۔ عاشق کا عشق تو دیکھیں، کرتا دعویٰ عشق ہے، اندر میں توہین رسالت کر رہا ہے۔ پھر 35 سال میں پھر جا کر کہتا ہے تاریخ والی رسالت بیان کر رہا ہوں، لیکن مقام فیصل پہ آپ نے آنا ہے کہ رسالت تاریخ سے لینا ہے یا قرآن سے لینا ہے۔ چونکہ قرآن رحمان کی طرف سے آیا ہے، تاریخ بنو امیہ کی طرف سے آئی ہے، آپ نے کس دسترحم سے متمسک ہونا ہے۔ سامنے گرامی پھر کہتے ہیں 35 سال کے بعد جبرائیل پھر آئے، اس نے پھر نبی کے دل کا آپریشن کر دیا، آپریشن کر کے پھر قلب کو باہر نکالا، جو نعوذ باللہ گناہوں کی وجہ سے دل پہ سیاہ دھبے بنے ہوئے تھے، ان سیاہی کو اتار دیا اور پھر ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ پھر کہتے ہیں معراج پر جانے سے پہلے پھر اوپن ہارٹ سرجری۔ آپ غور کریں، ایک 4 سال کی عمر میں، ایک 5 سال کی عمر میں، ایک 35 سال کی عمر میں، اور ایک معراج پر جانے سے پہلے۔ مولوی صاحب تم عشق کا دعویٰ تو کرتے ہو، پر تجھے پتا ہے یہ بار بار دل کے آپریشن کی ضرورت کب پڑتی ہے، اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلی اوپن ہارٹ سرجری ناکام ہو جائے تو دوسری کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری ناکام ہو تو تیسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرا آپریشن ناکام ہو جائے تو پھر چوتھے کی۔ تو بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے الم نشرح لک صدرک کہہ کر نبی کے سینے کو چاک نہیں کیا، نبی کو منبع علم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین؟ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ سامعین گرامی، شرح صدر ایک الگ عنوان ہے۔ شرح کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، شرح طبیعی ہے، شرح ایضاحی ہے، شرح اقتضائی ہے، اور پھر فلسفہ کے اندر ایک قانون ہے جسے قانون قبض و بسط کہتے ہیں۔ قانون قبض کیا ہوتا ہے، قانون بسط کیا ہوتا ہے؟ بندہ اگر علوم سے آراستہ نہیں نا اور قرآن سے نتیجہ گیری کرے گا تو محقق نہیں بنے گا، ابو جہل بن جائے گا، ابو لہب بن جائے گا۔ وہ مکہ کا بدوت بن سکتا ہے، محقق نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر اپنے 14-15 علوم اپنے ذہن و روح میں اتار کر اس روح کو مودت زہرا سے سرشار کریں تو جو قرآن کھولتے جائیں گے، قرآن کھول کر اپنے مطالب آپ کے ذہن میں اتارتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر مودت زہرا نہ ہو
اور صرف اصطلاحیں اندر آ جائیں تو پھر بھی بندہ محقق نہیں بنتا، پھر ابلیس بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ 4 مرتبہ اوپن ہارٹ، اور بعض تو صاحب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اکثر سینے پر جو سٹیچنگ کے نشان تھے، جو 4 سال کی عمر میں سٹیچنگ ہوئی، پھر 5 سال کی، 35 سال میں، پھر اکثر ساری زندگی سینے پر سٹیچنگ کے نشان ہم دیکھتے رہے۔ ارے مولوی صاحب، جو سینہ کا آپریشن کروا کے ہڈیوں کو کٹوا کے دل کے دبے دور کروائے، وہ ملا تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ نہیں ہوتا۔ رسالت امام، رسالت کی سمجھ کوئی نہیں۔ ارے رسالت کے 2 مراحل ہیں، ایک مرحلہ ثبوت ہے، ایک مرحلہ اس بات تیرے بھی گھبرانا نہیں ہے، میں بالکل موضوع سے مربوط ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگلے جملے پہ۔ میں رسالت ابھی نہیں، میں ولایت ہی میرا موضوع ہے، لیکن چونکہ ابتدا میں یہ جملہ کہنا ضروری تھا اپنی گفتگو کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے، اور کل والے مطالب کے ساتھ۔ سلام کس کو کہتے ہیں؟ رضا کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی 2 چیزیں جو آپس میں اس طرح سے ملی ہوں کہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں۔ یہ ملیں گی تب اور جدا تب نہیں ہوں گی کبھی بھی جب ان کا مزاج بھی ایک جیسا، ان کی ذات بھی ایک جیسی، ان کی حقیقت بھی ایک جیسی، ان کی صفات بھی ایک جیسی۔ اگر یہ تو بہت پاکیزہ ہے لیکن یہ کبھی پاکیزہ ہے اور کبھی ناپاک ہے تو سمجھ لینا یہ کچھ اور تو ہے، ولایت نہیں ہے۔ یا ایک ذات تو قرآن کی طرح بے عیب ہے لیکن دوسری ذات میں کبھی عیب نکل جاتا ہے، کبھی عیب آ جاتا ہے، تو سمجھ لینا یہ بھی کچھ اور ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ارے ولایت کہتے ہی اس کو ہے ایسی 2 چیزیں جو آپس میں اس طرح سے ملی ہو کہ پھر کبھی جدا نہ ہو۔ ان کا جدا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ جتنی طہارت وجود مصطفیٰ میں ہے اتنی طہارت وجود مرتضیٰ میں ہے۔ کل یہیں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی میرے سامنے گرامی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آئیں، قرآن والی رسالت کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے؟ اور بنو امیہ کے دسترخوان پہ پلا ہوا مورخ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ 4 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آیت کے تمام مفردات پہ دقت کریں تو ہر لفظ پر ایک نشست۔ انما کلمہ حصر ہے، حصر کی پھر قسمیں ہیں، حصر اضافی، حصر حقیقی۔ یہاں کون سی ہے؟ چھوڑ دیں اس کو۔ یرید اللہ، ارادہ الہی، ارادہ تکوینی، ارادہ تشریحی، یہاں کون سا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو۔ لے یذھب، لام کے متعدد معنی ہے، کبھی اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، کبھی کہے مقدر ہوتا ہے۔ لے کہے یذھب، لے این یذھب، اصل میں یہ ہے لیکن وہ مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، چھپ کر بھی اپنا عمل ضرور کر رہا ہے۔ تو یہاں کون سا لام ہے، کس معنی میں آیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یذھب تھا، یذھبا بن گیا، چونکہ ان مقدر ہے یا کہیں تو یہ فعل مضارع پہ داخل تو اس کی آخری حرف پہ زبر آ جاتی ہے، فتح آ جاتی ہے۔ یذھب باب افعال ہے، عربی میں اس کے 10 معانی ہیں، یہاں کون سا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ؟ ارے بھائی یہ باتیں آپ نہیں سنیں گے تو وزیرستان والے تو مجھے دعوت نہیں نہ دیں گے۔ ارے میرا ساتھ دینے کی کوشش کر۔ یذھب باب افعال ہے، اس کے 10 معانی ہیں، تو یہاں کون سا ہے؟ ابھی اس کو بھی چھوڑیں۔ یہ یقین کریں ایک ایک لفظ بندہ کرتا نا فلاں بھی اس میں شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے، یہ بندہ ان لوگوں کو جو شامل کر رہا ہے نا اوروں کو آیت تطہیر میں چادر کے نیچے اور لوگوں کو جو ان 5 کے علاوہ جو قائل ہے، اس کا مطلب نہ اسے انما کی سمجھ آئی ہے، نہ یرید اللہ کی سمجھ آئی ہے، نہ لیذھب کی سمجھ آئی ہے، نہ عنکم ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی جانتے ہیں میرے محترم سامعین گرامی۔ تو یہاں میں نے کہا کہ انما چھوڑ دیں، کلمہ حصر کتنی قسمیں چھوڑ دیں، یرید اللہ ارادت اللہ کتنی قسمیں ارادے کی چھوڑ دیں، لیذھب 10 معنی ہے باب افعال کے، یذھب اذھب یذھب اذھابا باب افعال ہے، 10 معنی اس کے ہوتے ہیں، یہاں کون سا چھوڑ دیں۔
آ جائیں صرف ایک حرف کے اوپر. یہ جو ابھی گفتگو پیچھے میں نے کی ہے کہ 4 مرتبہ آپریشن مولوی صاحب کروا رہے ہیں کس مصطفیٰ کا کہ جس کے پسینے کا قطرہ گرے تو آدم جیسا نبی بنتا ہے. جس کے پسینے کا قطرہ بن گرے تو اللہ قطرے کو گرنے نہیں دیتا، ابراہیم جیسا خلیل اللہ بنا دیتا ہے. اس مصطفیٰ کی بات کہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سیاہ دبے، 4 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری. ارے بھائی اس کا نام عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہو؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ آئیں ذرا قرآن اگر انکم صرف ان کو سمجھ لے، ایک حرف بتا رہا ہوں نا، یہ لفظ بھی نہیں ہے، حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے عربی میں. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ وجہ ہمارا جو نا وہ پنجاب سندھ میں اس میں تھوڑا سننے کے بعد آپ کا بہت اچھا ہے، وہ ایرانیوں کی طرح نا خاموش رہ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خاموش ہیں چونکہ مزاج بنا ہوا ہے ادھر کا. تو آپ کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے تو میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں یہاں پہ، تو وہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی پتہ نہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا ادھر کوئی کمی ہے، تو اس وجہ سے پھر بار بار مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ پریشان تو نہیں ہو رہے. صلوات پر اللہ اللہ اکبر یا رسول یا. میرے محترم سامعین، آپ ذرا تاریخ نے ایک حلیہ نقشہ پیش کیا رسالت کا، اور قرآن نے بھی ایک تعارف کروایا. تو میں بہت ساری آیات یہاں پہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف ایک آیت اس کا بھی ایک حرف پیش کروں گا اور اسی سے مقام فیصل پہ آپ آ جائیں گے. آیت میں آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. الرجس، رجس کی کتنی قسمیں ابھی چھوڑ دیں اس کو. اہل البیت، یہ من کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی دلالت اس طرح کی نہیں ہے ان کسی کو دور رکھنا ہو، دور کرنا نہیں، دور رکھنا ہو، اس کے لیے ان کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. نہیں سمجھے تو پھر اور آسان کر دیتا ہوں، من بازیت کے لیے آتا ہے، ان دوری کے لیے آتا ہے، من قرب کے لیے آتا ہے، ان بعد کے لیے آتا ہے. سادہ لفظ میں کہوں جس کو قریب رکھنا ہو اس کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے، جس کو دور رکھنا ہو اس کے لیے ان استعمال کیا جاتا ہے. آپ چاہیے آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، مجھ سے آگے نکل گئے آپ. من، پھر سنیں، من قرب کے لیے، ان دوری کے لیے، من جزئیت کے لیے، ان بعد کے لیے، من شرف کے لیے، کسی کو شرف سے نوازنا ہو تو اس کے لیے، جیسے سلمان من اہل البیت، یہ من کا کلمہ آیا، ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ آیا جگہ پہ جا کے نصب کر دو اور خود اس سے بہت پیچھے ہٹ جاؤ، چونکہ خیمے کے اندر وہی آئیں گے جو چادر کے ہے، لذا جو چادر کے نیچے ہیں وہی خیمے کے نیچے جائیں گے. لذا یہ جو اسباب شرف تھا، اعزازی ڈگری، بندے نے پی ایچ ڈی کی نہیں ہوتی لیکن اعزازی کام اچھے کیے ہوتے ہیں تو بعض ادارے اس کو اعزازی ڈگری سے نواز دیتے ہیں. اکثر ایسے پاکستان میں بھی بعض لوگوں کو ایسی اعزازی ڈگری ملی ہے کہ تم نے اچھے کام کیے تو کار خیر کیا، تو بعض اداروں نے اس کو پی ایچ ڈی، حالانکہ پی ایچ ڈی کی ایک کلاس بھی اٹینڈ کیا، ایڈمیشن بھی نہیں، سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اعزازی ڈگری اس کو دی گئی. اس طرح یورپ میں بھی بعض ادارے اس طرح سے یونیورسٹیز دیتی ہیں بعض لوگوں کو، کوئی نمایاں کام کرنے والوں کو اعزازی طور پہ نواز. سلمان منا اہل البیت یہ آیت تطہیر والے میں شامل نہیں ہے، یہ اعزازی ڈگری ہے منا اہل البیت. تو من کبھی جزئیت کے لیے آتا ہے، کبھی قرب کے لیے آتا ہے، کبھی شرف کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو شرف سے نوازنا ہو اس کے لیے بھی من استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو کسی کا جزو ثابت کرنا ہو اس کے لیے بھی من کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو قریب ظاہر کرنا ہو کہ فلاں فلاں کے بہت قریب ہے اس کے لیے بھی من کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جس کو دور رکھنا ہو اس کے لیے من نہیں، اس کے لیے ان کا کلمہ لایا جاتا ہے. سادہ لفظوں میں کہوں کہ جس سے
تولا کرنا واجب ہو اس کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے، جس پر تبرہ واجب ہو اس کے لیے ان استعمال کیا جاتا ہے، جس کو قریب رکھنا ہو اس کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے، جس کو دور رکھنا ہو، دور کرنا نہیں دور رکھنا ہو اس کے لیے ان استعمال کیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون اس جملے پہ میرا ساتھ دے اور کون ساتھ نہ دے، لیکن میں جملہ کہنے لگا سامنے گرامی، اب یہ مقدر کی بات ہے کہ میرے آقا میرے نبی کسی کے لیے من استعمال کرتے تھے، کسی کے لیے ان استعمال کرتے تھے۔ وہ جس کے لیے من استعمال کرتے تھے نا، تو یہ تو میرا کوئی اب کسی کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذرا دیکھ تو صحیح، میں چند حدیث اشارتاً پڑھنے لگا ہوں کہ مقدر کی بات ہے، میرے آقا کسی کے لیے من، کسی کے لیے ان، پھر سنے من قرب کے لیے، من جزئیت کے لیے، من بعضیت کے لیے، من شرف کے لیے، ان دوری کے لیے، ان بوم کے لیے، ان کسی سے نفرت کے اظہار کے لیے، ان دور رکھنے کے لیے، من تولا کے لیے، ان تبرم کے لیے۔ اب یہ مقدر کی بات ہے، میرے نبی کسی کے لیے من استعمال کرتے تھے، کسی کے لیے ان استعمال کرتے تھے، جن کے لیے من کرتے تھے انہیں کہتے تھے فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی، حسین منی، علی منی، اور جس کے لیے ان استعمال کرتے تھے اس کو بستر پہ لیٹے ہوئے بھی کہتے تھے قوموا عنی۔ اب مجھے نہیں پتا کون سامعین میں سے کون نتیجے تک پہنچ گیا۔ سامعین گرامی، میں نے جان بوجھ کر رخ ادھر پھیرا ہے تاکہ کسی اور کو اذیت نہ ہو، لذا میرے محترم سامعین، یعنی میرے آقا فرما رہے ہیں ان کا کلمہ ان کے لیے استعمال کر کے کہ تم مجھ سے اتنے ہی دور چلے جاؤ جتنا مجھ سے رجز دور چلا گیا۔ ان دور رکھنے کے لیے، من قریب رکھنے کے لیے۔ جب کوئی چیز کسی کا جزو ہوتی ہے اس کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے، جب کوئی چیز کسی سے دور ہوتی ہے اس کے لیے ان استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے اسی کے لیے جس کے لیے من استعمال کرتے تھے اسے علیہ السلام کہتے ہیں، جس کے لیے ان استعمال کرتے تھے اسے علیہ اللعن کہتے ہیں۔ جملے سخت ہیں اس لیے میں پیچھے ہٹنا ہوں تھوڑا سا۔ سامعین گرامی، جس کے لیے من استعمال کرتے تھے وہ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ آیت میں اب اگر تو ہوتا نا ان من کو مرریسا، پھر تو کہہ سکتا تھا کہ نبی کے نعوذ باللہ قلب کے اندر کوئی ایسی چیزیں تھیں جن کی اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑی، اور اوپن ہارٹ سرجری کر کے نبی کے قلب کو باہر نکال کر دھونا پڑا، آب زمزم سے اس سیاہی کو نعوذ باللہ گناہ کی وجہ سے دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، پھر شیطان کا حصہ نعوذ باللہ اس سے نکالا گیا۔ اگر اس کا نام عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہو؟ لذا اب ہمیں کسی سے پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں پرمٹ ہمارے نبی نے دیا ہوا ہے، اور صرف اسلام کا پرمٹ نہیں جنتی ہونے کا بھی دے کر گئے ہیں۔ توجہ ہے سامعین کرام؟ میرے آقا کسی کے لیے من، کسی کے لیے ان، من قرب کے لیے، ان دوری کے لیے۔ اب ایک جملہ بس، آپ ابھی گفتگو تو تھوڑی طولانی شاید ہو جائے، لیکن ایک جملہ اس مورد میں، وہ جملہ میرا جملہ نہیں ہے۔ آیت میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ ہے تم سے رجس کو دور کرے نہیں دور رکھے۔ میں الحمدللہ جناب معصومہ کم صلوات اللہ علیہ کے حرم میں ایک عرصہ میرا گزرا ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ سال کے 365 دن ہیں تو ہر دن مجلس ہوتی ہے حرم جناب معصومہ میں۔ تو میری کوشش اکثر ہوتی تھی کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں، چونکہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک آدھا آنسو ضرور نکلے تاکہ معصومہ کم صلوات اللہ علیہ کو ان کی جدہ کا پرسہ دے سکوں، ان کے بابا جان کا پرسہ دوں، ان کی جد حسین کا پرسہ دوں۔ تو ایک مولانا صاحب نے وہاں پہ، میں بڑے کھلے دن کا بندہ ہوں کہ تحقیق کسی کو ہو اور اپنے نام سے منسوب کر کے آپ کو سنا کے چلا جاؤں، نہیں اس طرح نہیں۔ تو بڑی خوبصورت جملہ انہوں نے مجلس پڑھتے ہوئے یہاں بھی اسی چیز پر بیان کیا، کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے
اے اہل بیت نبوت، اللہ کا ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھے۔ کہنے لگے یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے کہا دور رکھے، تو اللہ کا دور کتنا دور ہے؟ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے تک کہ اللہ جو کہہ رہا ہے تم سے رجس کو دور رکھے تو کتنا دور ہے؟ کہنے لگے پہلے اس کے قریب کو دیکھ لیں، جب قریب سمجھ میں آئے گا پھر جا کر پتا چلے گا اس کا دور کتنا دور ہے۔ اب یہاں پر ایک معجزہ انہوں نے اشارتاً بیان کیا، میں اس کو تفصیل سے بھی، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ایک ہی معجزہ ہے جو پوری نہج البلاغہ ہم نے مولا متقی ہم نے بیان کیا، اس پہ بڑا ناز کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا مولا کے پاس ساتھ کھڑا تھا ایک جگہ پر کہ مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے محمد ہم آپ کے نبی مان لیتے ہیں، اگر آپ وہ سامنے پہاڑ کے اوپر جو ایک درخت ہے نا بہت بڑا، آپ اس کو انگلی کا اشارہ کریں، وہ جڑوں سمیت ہوا میں بلند ہو، پرواز کرتا ہوا آپ کے پاس آئے، اس کی ٹہنیاں آپ کے اوپر جھک جائیں، ہر ٹہنی سے ہر پتے سے عربی زبان میں اقرار رسالت کی آواز ہم سنیں اور سمجھیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اب ان پاگلوں کو کون بتائے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ انگلی حرکت میں آئے گی، ہم کچھ بھی کریں درخت ہلتا نہیں ہے، تو انگلی حرکت میں آئے گی درخت ہلے گا نہیں، ہمیں انکار کرنے کا بہانہ مل جائے گا، نبی کی نبوت کی تکذیب کا بھی بہانہ عذر مل جائے گا۔ لیکن اسے کون بتائے کہ تمہاری انگلی اور ہے، اس کی انگلی اور ہے، تمہاری حقیقت اور ہے، میرے نبی کی حقیقت اور ہے۔ اب جیسے ہی علی مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر بڑا تفصیلی اس معجزے پہ میرے مولا نے بڑا ناز کیا ہوا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے میرے مولا کی انگلی حرکت نہیں آئی، درخت نے فوراً اپنے آپ کو ہوا میں بلند کیا، ایک جڑ بھی ٹوٹنے نہیں آئی، درخت جڑوں سمیت پرواز کرتا ہوا میرے آقا کے قریب آیا۔ علی مولا فرماتے اب ہوا کیا، اس کی آدھی شاہیں میرے آقا کے کندھوں پہ جھک گئیں، آدھی شاہیں مجھے علی کے کندھوں پہ جھک گئیں۔ جو ادھر نبی کے کندھوں پہ جھکی تھی انہوں نے اقرار رسالت کیا، جو میرے کندھوں پہ جھکی تھی انہوں نے اقرار ولایت کیا۔ بڑا ناز کیا ہے میرے مولا نے۔ جب یہ کیا نا ہم نے سنا سمجھا، کہا ہو نہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو ہم نہیں مانیں گے، آپ ایسے کریں اس کو پیچھے کریں۔ وہ جو چاند ہے نا وہ وہاں پہ تو نہیں نا کسی کا چلتا، آپ اس کو انگلی کا بڑی تیاری کر کے سوال بنا کر لے کر آئے، بڑی ٹھیک ٹھاک سٹریٹجی بنائی اور بڑی محنت کی، تگودو کی، بڑی توانائیاں اس پہ صرف کی تھی کہ کسی طریقے سے نبی کو لاجواب کرنا ہے۔ لیکن پاگل بندے تجھے کون سمجھائے جو لاجواب ہو جائے نہ نبی ہے نہ ولی ہے۔ ایسے کہا نہیں، آپ یہ جو چاند ہے آپ اس کو اشارہ کریں، یہ چاند دو حصوں میں کٹے، آدھا آپ کی اس بغل کے نیچے سے گزر جائے، آدھا اس بغل کے نیچے سے گزر جائے۔ میرے علی مولا فرماتے ہیں امیر نبی اکرم کی وہی انگلی پھر حرکت میں آئی، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چاند دو حصوں میں کٹ گیا، اس طرح کہ آدھا اس بغل کے نیچے سے آدھا اس بغل کے نیچے سے۔ میرے محترم سامعین جب یہ منظر دیکھا اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی کا نزول کیا۔ اب وہ جملے ذہن میں رکھیں کہ قریب کتنا دور ہے تو پھر دور کی سمجھ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور آپ کی انگلی کا اشارہ دیکھ کے چاند حصوں میں تقسیم ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ جملہ ان کا ہے، فرمانے لگے 1500 سال ہو گئے قیامت ابھی تک نہیں آئے، ابھی تو سرکار حجت آئیں گے، 319 سال ان کی حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد نبی اکرم آئیں گے، 1000 سال وہ حکومت کریں گے، پھر امیر المومنین آئیں گے، 1000 سال وہ۔ عقیدہ رجت اسی کو کہتے ہیں نا، اس کے بغیر کسی کی تشیع مکمل نہیں ہوتی جب تک عقیدہ رجت پر امام نہ لے آئے اور اس کو صحیح تسلیم نہ کر لے۔ پھر امیر المومنین 1000 سال حکومت، امام حسن مجتبی 1000 سال حکومت، امام حسین علیہ السلام 1000 سال، سرکار 1000 سال حکومت کریں گے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا، فرما رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ جس کی قیامت قریب آ گئی، چاند حصوں میں تقسیم ہو گیا، فرمایا کہ جس کا قریب اتنا دور ہے کہ 1000 سال گزر جائے وہ قریب ختم ہونے کو نہیں آتا، وہ اللہ اگر یہ کہنے اے اہل بیت نبوت تم سے رجس کو میں نے دور رکھا ہے تو اس کا دور کتنا دور ہوگا۔
صلی اللہ محمد. جس کا قریب اتنا دور ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں وہ قریب ختم ہونے کو نہیں آتا. اب وہی اللہ کہہ دے تم سے تو رجس کو میں نے دور رکھا ہے، اس کا دور کتنا دور ہوگا. لذا آیت نے اگر تو ہوتا نا منکم رجسا تو تیرے آپریشن والی بات کوئی سوچنے کے قابل تھی، لیکن اللہ تیری خباستوں کو جانتا تھا. اللہ رب العزت نے آیت میں منکم رجسا نہیں کہا، انکم رجسا کہا. فرمایا میرے نبی کے قریب رجس، فرمایا میرے نبی سے رجس اتنا دور ہے جہاں سے یہ نظر بھی نہیں آتا. میرے محترم سامنے اب سمجھ آئی اللہ رب العزت نے میرے نبی پر. اور اچھا ایک بات اور بھی سنیں کہ چادر تطہیر کے نیچے صرف نبی نہیں آئے اور ان سے ان کے لیے انکم الرجس کا کلمہ استعمال نہیں کیا. بطول بھی ایسے ہی ہیں، بطول بھی اسی چادر کے نیچے ہیں، علی بھی اسی چادر کے نیچے ہے، حسن بھی اسی چادر کے نیچے ہے، حسین بھی اسی چادر کے نیچے ہے. یعنی جتنا رجس نبی سے دور ہے اتنا ہی یہ رجس علی و بطول سے دور ہے، اتنا ہی یہ رجس حسن اور حسین سے دور ہے. ایسی کو تو سلام اللہ کہتے ہیں. تعریف سے ہم نے ہے سامعین گرامی جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ایسی ذات اور وجود کہ جس کے اندر پائی جانے والی تمام قوتیں ہر لمحہ حالت اعتدال میں رہیں اور نظم کامل میں رہیں. اس اعتدال اور نظم کامل کی وجہ سے نہ ان قوتوں اور اجزاء کے اندر کبھی نقص آئے، نہ باہر سے نقص اندر جا سکے. اس ذات کے ان صفات کے مجموعے کو اللہ سلام کہتا ہے. اور اسی لیے سامنے نگرامی اللہ رب العزت نے اس مومن اس بندے کی نماز کو قبول کرنے کا اعلان کیا جو نبی پر بھی درود پڑھتا ہے، آل محمد پر بھی درود پڑھتا. امام چونکہ سلام درود کی ہی ایک قسم ہے، سلام درود کی ہی ایک قسم ہے. میں نے عرض کی سامعین کل میں نے عرض کی تھی معیار چونکہ نبوت ہے. اللہ نے نبی کے ہونٹوں کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ کسی کافر کے ہاتھ کا، یہ موسیٰ علیہ السلام تھی. کل میں نے حدیث وہ آپ کو پیش کر چکا، سنا چکا ہوں. سنانا مقصود نہیں ہے، اس سے ربط دینا ضروری ہے. آگے دو حدیث پیش کر کے دو جو پھر مراحل کی مجلس کے باقی ہے بہت جلدی کے ساتھ. میرے محترم سامعین کہ کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نبی کے لبوں کو چھو نہیں سکے گا. تو جو نبی کے لبوں کو کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا چھو نہیں سکتا تو اس کے بدن کے اندر ناپاکی کیسے آ سکتی ہے؟ جب ناپاکی نہیں ہے تو وہاں تو طہارت ہی طہارت ہے، اور جہاں طہارت ہے وہاں تو اللہ کا سلام بھی ہے، اللہ کی صلوات بھی ہے. اور جتنی طہارت میں نے عرض کی تھی کل، ولایت بھی تو اسی کو کہتے ہیں. ایسی تو چیزیں جو آپس میں اس طرح سے ملی ہوں کہ ملنے کے بعد پھر کبھی جدا نہ ہوئی ہوں. اگر جدا ہو جائیں تو ولایت نہیں ہے. جدا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ جتنی طہارت وجود مصطفیٰ میں ہے اتنی طہارت وجود مرتضیٰ میں ہے. اگر اتنی طہارت ہے تو ولایت ہے، اگر اتنی طہارت نہیں ہے یعنی نبی تو قرآن کی طرح پاک ہیں، لیکن ولی جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے، تو سمجھ لینا کچھ اور ہے، ولایت نہیں ہے. اور میں نے ایک حدیث متواتر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، حدیث سد الابواب، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا نہ میں نے تمہارے دروازے بند کروائے ہیں نہ میں نے اپنے دروازے کھلے رکھوائے ہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، ہمارے کھلے رکھوائے ہیں. کیوں؟ تم حالت جنابت میں جاتے ہو تو نجس ہو جاتے ہو، ناپاک ہو جاتے ہو. میں اور علی جس حالت میں چلا جاؤں نہ میں نجس ہوتا ہوں نہ علی نجس ہوتا. تو جتنی طہارت ادھر ہے اتنی طہارت ادھر ہے. تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ 5 تن تو ہیں انکم الرجس، ان سے تو جتنا نبی سے رجس دور ہے اتنا علی سے رجس دور ہے، جتنا نبی سے رجس دور ہے اتنا حسن اور حسین سے رجس دور ہے. تو باقی ایک حدیث اور سن لیں. رجال امام مقامی، حضرت علامہ امام مقامی نے بہت بڑی علم الرجال پر کتاب لکھی، 3 جلدیں ہیں، 22,000 رجال کے احوال بیان کیے. یہ جو حدیث کی سند دیکھی جاتی ہے نا
وہ اسی علم کے تحت انہی رجال کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں محمد بن اسماعیل کی متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر کہ محمد بن اسماعیل ایک چوک میں بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ صادق آل محمد اسی چوک کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے نظر پڑی امام کی طرف، اب یہ ڈرا، اس نے کیا وہ شراب جو باقی بچی ہوئی تھی اس نے پیچھے کر کے اس پہ کپڑا ڈال دیا، چونکہ امام آ رہے ہیں، اب میں کیا کروں، میں اس کو چھپا دیتا ہوں۔ پر اس پگلے کو کون بتائے کہ جو چادر کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو نہ بتا سکے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے۔ ولی تو اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی بتا سکتا۔ میرے محترم سامعین، اب صادق آل محمد نے بھی رخ ادھر ہی کیا جدھر یہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ امام قریب آئے، اب یہ بیٹھا مست ہے۔ امام فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل بتا کیا کر رہا تھا؟ کہا مولا میں دودھ پی رہا تھا۔ اچھا دودھ پی رہے تھے؟ روایت کا جملہ ہے، جب اس نے کہا نا مولا میں دودھ پی رہا تھا، فرمایا اچھا جو دودھ تم نے چادر کے نیچے چھپایا ہے نا، ذرا اس کو اٹھا اور میرے ہاتھ پہ انڈیل۔ اب یہ ڈرا، کہا پہلے جرم کیا ہے، پھر میں نے فعل حرام کیا، پھر میں نے جھوٹ بولا ہے، اب یہ عین نجس ہے۔ یہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں، اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے۔ پر اس پگلے کو کون بتائے، اللہ نے منکم نہیں کہا انکم کہا ہوا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامعین تک؟ میرے محترم سامعین کرام نے اب یہ ڈرا لیکن اٹھا نہیں ہے۔ امام نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا یہ جو دودھ باقی بچا ہوا نا تو نے چھپا کے رکھا ہے چادر کے نیچے، کپڑے کے نیچے، اسے اٹھا میرے ہاتھ پہ انڈیل۔ یہ پھر ڈرا، جسم پہ کپی تاری ہوئی، یہ عین نجس ہے، یہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں، میں کیا کروں اب، کیسے جان چھڑاؤں؟ اب پہلے میں نے جرم کیا ہے، پھر میں نے جھوٹ بولا ہے، پھر یہ عین نجس ہے، یہ انکم الرجس آیت تطہیر کے اہل البیت کے مصداق ہے، میں کیا کروں؟ جب دوسری مرتبہ نہیں نہ اٹھا، امام فرماتے ہیں میں تجھے امام ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں، یہ جو دودھ باقی بچ گیا نا تو نے چھپا کے رکھا ہے، اسے اٹھا اور میرے ہاتھ پہ انڈیل۔ اب یہ حکم کا لفظ سننا تھا، اسے اٹھا کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اس نے کپڑا ہٹایا، وہی جام اٹھایا، ایسے اوپر کر کے ایسے انڈیلنا شروع کر دیا۔ روایت کا جملہ ہے رجال امام مقامی جلد نمبر 3 کے اندر کہ جیسے ہی اس نے وہ شراب کا جام الٹا کیا، نکلتی تھی تو شراب تھی، قریب آنے سے پہلے وہ شراب نہیں، وہ ساری شراب دودھ میں بدلتی جاتی تھی۔ جب ساری شراب دودھ میں بدل گئی تو میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل بتا تو صحیح کائنات کا ولی کون ہے؟ اس نے پھر قصیدہ پڑھا کہ مولا الذی قلب الخمر لبنا، کائنات کا ولی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ جس نے ابھی شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ ولی وہی ہو سکتا۔ وہ کون سا ولی ہے کہ جو خود شراب پینے کا بڑا شوقین ہے، بڑا شوق سے پیتا ہے؟ اس لیے کل میں نے ایک روایت پیش کی تھی شرط بتاتے ہوئے، ایک حکمران کے ایک بیٹے نے شراب پی تو کہا تو نے پی؟ ہاں پی۔ کہا تو یہ بنو امیہ کی کارستانیہ کے امیر نعوذ باللہ ابن عوف نے ایک مرتبہ دعوت کی، اس میں شراب اور امیر المومنین پر بھی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ان تنگ نظر اور بدکماش لوگوں کو کون سمجھائے کہ بغض اہل بیت میں بھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کون سمجھائے گا کہ اگر علی مولا نے نعوذ باللہ شراب پی کے نماز پڑھائی تھی تو جب ابو شہمہ نے شراب پی تھی اور اس پر حد نافذ کرنے کا وقت آیا تھا اور اس نے آگے سے شرط رکھی تھی بھرے دربار نے کہ میں 80 کوڑے نہیں 160 کوڑے کھانے کو تیار ہوں، لیکن مجھے مارے وہ جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا ہو۔ تو ہر ایک کے ساتھ نیچے جھکتے گئے، دو ہستیاں جو اوپر اٹھتی گئیں، اٹھنے والوں میں یہ حسن مجتبی تھے یا علی مرتضیٰ تھے۔ علی مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن چاہے میں ماروں چاہے تو مارے، نہ میں نے کبھی پی ہے نہ تو نے کبھی پی ہے۔ تو یہ ہم نے اگر پڑھا چکے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یا علی وہ بھی تو نماز آپ نے نعوذ باللہ اس طرح سے پڑھائی۔ اس کا مطلب ہے وہ علی کے لیے تو اس چیز کا اقرار علی کا وہ دشمن بھی نہیں کرتا تھا جو آج کا ناظمی ملا کر رہا ہے۔
اتنی بڑی ناپاکی اس کے اندر اتر چکی ہے میرے محترم سامعین، جس کے اندر کیا، جس کے لبوں کو بھی شراب چھو جائے ولی نہیں ہے، پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں گارنٹی کہتا ہوں، بالکل بابا دوہل کہہ رہا ہوں، مائک میں کہہ رہا ہوں، اوپر والے سپیکر کھلے ہیں، جس کے لبوں کو شراب چھو جائے اور حالت شراب میں ہی رہے وہ ولی نہیں ہے۔ چیلنج ہے میرا۔ امام حسین علیہ السلام، ایک اور روایت سن لیں، گفتگو ختم ہوگی، ٹائم بھی پورا ہو گیا، لیکن یہ جملہ سن لیں پہلے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو ملعون کیا کرتا ہے، خبیث، وہ بدتینت، کتے سے زیادہ نجس، شراب پیتا ہے، اور آدھی شراب پیتے آدھی امام کے سر پہ ڈال دیتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جو شراب نیچے ڈالتا ہے امام کی اہانت کے لیے، وہ امام کے سر کو چھونے سے پہلے شراب رہتی نہیں، ساری شراب سرکے میں بدل جاتی ہے، حیت بدل گئی۔ اس کا نام ہے ولی اللہ، اسے اللہ کہتے ہیں سلام اللہ۔ ان پر اللہ درود اس لیے بھیجتا ہے کہ نہ ان کے اندر باہر سے اندر کبھی نقص جا سکتا ہے، نہ اندر سے باہر نقص آ سکتا ہے۔ اسی کو تو اللہ سلام اللہ کہتا ہے، اسی کو تو اللہ اس پر تو صلوات بھیجتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اپنے وقت کے جتنی طہارت پہلی ہستی میں ہے اتنی طہارت آخری محمد میں، حجت خدا۔ اگر اتنی طہارت ہے تو ولایت، اتنا ہی رجس دور ہے جتنا نبی سے دور ہے تو ولایت، ورنہ جس کے کبھی اندر رجس آ جائے، کبھی لبوں کو چھو جائے، وہ تو ناپاک ہے، اس کا تعلق ولایت سے کیا ہے؟ ولایت ہے ہی نہیں وہ۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس وقت کے امام کے ظہور کی راہوں کو ہموار کریں، اور یہ ظہور کی راہوں کو ہموار کیسے کیا جا سکتا؟ 10 شرطیں ہیں، میں نے 3 شرطیں بھی بتائی ہیں آپ کو۔ ایک شرط ابھی اور سن لیں، مصاحب میں تھوڑا شاید کم پڑھ لوں گا، لیکن یہ جملہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں فضائل مجلس کی زینت ہے، وہاں امام کے قریب ہونے کا رستہ بتانا، اسلوب دینا، یہ مجلس کا ہدف ہے، یہ زینت مجلس ہے۔ کیسے میں کیا کروں؟ مجھے امام اپنی سپاہ میں جگہ دے دے، اپنے غلاموں کا ہی غلام بنا لے۔ ارے بھائی، دعویٰ تو شاید 313 کے نیچے تو ہم کرتے کوئی نہیں نا، لیکن 313 میں جانا ہو تو اس کا بھی میرٹ ہے، دروازہ کھلا ہے، جاؤ کرو شرطیں پوری۔ وہ بندہ جائے گا 313 میں جس کی باقی شرطوں کے ساتھ اس میں ایک شرط یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چھوٹی نہ ہوئی ہوگی۔ تو جو واجب کے قریب نہیں جاتا، اس کا تعلق 313 سے کیا؟ وہ تو نچلی سپاہ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہا۔ امام کی سپاہ میں، نچلی سپاہ میں جانا ہو، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، وہ بندہ جائے گا جو ہر حلال اور ہر حرام میں پابندی کے ساتھ فرق کرنے والا ہوگا۔ توجہ ہے؟ ہر حلال اور ہر حرام میں پابندی کے ساتھ فرق کرنے والا۔ اگر فرق کرتا ہے اور باقی شرطیں پوری کر رہا ہے، امام اس کا اجر زائل نہیں کریں گے۔ اگر یہ دنیا سے چلا بھی گیا شرطیں پوری کرتے ہوئے، امام اس کو زندہ بھی کریں گے، اپنی سپاہ میں شامل بھی فرمائیں گے۔ ملائکہ کا حکم دیں گے، جاؤ اس کی قبر پر اسے کہو، اٹھ قبر سے باہر آ، اللہ کے اذن سے باہر آ، زندہ ہو جا۔ کل تک جس امام کا تو منتظر تھا، آج وہی امام تیری انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس امام کی سپاہ میں جانے کے لیے ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنا ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، یوں نہیں کبھی سود کھا لیتا ہے، کبھی نہیں کھاتا۔
ہمارے پنجاب میں سیالکوٹ ایک ضلع ہے، وہاں پہ پیچھے ایک ڈبل شاہ بنا تھا، خبریں آپ نے شاید سنی ہوں گی، وہ لوگوں کو 70 دن میں پیسے ڈبل کر کے واپس کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک ٹوٹل سودی معاملہ تھا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، گاڑیاں بیچ دیں، سب کچھ بیچ کے، کئی مستورات نے اپنے شوہروں سے کچھ نہیں پوچھا، جو کچھ تھا سب کچھ بیچ ادھر رکھ دیا، وہ ہو گیا فراڈ، وہ معاملہ خراب نکلا چونکہ سودی معاملہ تھا۔ اور اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے متدین لوگ بھی سلپ ہو گئے، پھسل گئے۔ یعنی اب وہاں پہ معیار سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیوں میرے مولا کے ظہور میں تغیر ہو رہی ہے، ہم کدھر کھڑے؟ ظہور میں تغیر کا سبب میرے امام نہیں ہے، ہم ہیں۔ ہماری حیثیت یہ کہ تھوڑی سی دولت کی خاطر حرام لینے پہ تیار ہو گئے، اور سود خور بندہ تو یہ سمجھے کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ سود کھا رہا ہے، وہ یہ سمجھے کربلا میں امام حسین کے مد مقابل یزیدی فوج کا حصہ بن کے امام کے خلاف جنگ کرنے آیا ہے۔ اس کا جس خاندان سے تعلق ہے، اس کا جس قبیلے سے تعلق ہے، وہ جتنا بڑا نمازی ہے، وہ نمازی ہو کر بھی حسین کے قاتلوں میں شمار ہوگا۔ وہ یہ سمجھے رسول اللہ کے ساتھ محارب رسول ہے، محارب خدا ہے، خدا کے ساتھ جنگ کرنے والا، رسول اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے نجی بینکس میں مثلا آپ دیکھیں تو پیسے جمع کرائے ہوتے ہیں، ماہانہ وہ منافع لیتے ہیں، سودی معاملہ ہے بھائی۔ اپنے رزق کو پاکیزہ کریں، ہر حلال کو ہر حرام سے جدا کریں۔ اگر رزق کو پاکیزہ کر لینا تو آپ کی عبادات بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ڈائریکشن بھی امام کی طرف ہونا شروع ہو جائے گی۔ رزق ناپاک ہو گیا تو نہ کوئی عمل قبول ہوگا، بلکہ توفیقات بھی سلب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عزیزان، ہر حلال اور ہر حرام نے فرق کرنے والا، یوں نہیں کہ کبھی موسیقی سن لیتا ہے کبھی نہیں سنتا، کبھی غیر محرم پہ نگاہ کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کسی کی عزت و ناموس میں ہاتھ نعوذ باللہ ڈالتا ہے کبھی نہیں ڈالتا۔ اگر ایسا کرے گا تو یہ تو حلال اور حرام کو خلط کر رہا ہے، مکس کر رہا ہے، اور اگر غلطی انسان سے ہو گئی تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ سورج مغرب سے طلوع کر کے پڑ کے پیچھے آئے اس سے پہلے اور وہ وقت بڑا قریب ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں تحقیق کی بنا پر کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی کار بند ہے حلال اور حرام میں مکمل طور پر، اس کا صلہ کیا ہے؟ ام خالد نامی 3 مستورات ہیں امام صادق علیہ السلام کے دور میں۔ ایک ام خالد جو ہیں ان میں سے، یہ بہت بڑی مومنہ، درد پورے بدن میں، سر سے پاؤں تک پورا بدن درد کی شدت میں جھکڑا ہوا، جو ایک مرتبہ 313 میں بھی مستورات بھی ہیں، 48 سے 52 تک مومنہ مستورات ہیں۔ 313 جو کمانڈر ہوں گے نا مولا کے، جو گورنر جرنیل، ان میں 48 سے 52 تک مومنہ مستورات ہیں، ان میں 13 کے تو نام معصومین نے خود بتا رکھے۔ ان میں ایک روایت سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد مصاحب تھوڑا سا میرے محترم سامعین کے پورا بدن درد کی شدت میں جکڑا گیا، طبیب کے پاس گئی، معالج کے پاس گئی، اس نے معائنہ کیا، اس نے ایک چیز تجویز کی، نسخہ تجویز کی، آپ یہ استعمال پینا شروع کر دیں، آپ کے بدن کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب جو اس نے نسخہ تجویز کیا وہ ایک ناپاک چیز تھی، میں اشارہ کر رہا ہوں، صرف نام نہیں لوں گا، چونکہ وہ اتنی معظمہ خاتون ہے، ان کے لیے ایک ناپاک چیز کا انتخاب تو ان کا نام دی، اور وہ بھی میں اشارہ کرتا، آج بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ عقل زائل کر بیٹھتا، اول فول کہنا شروع کر، سمجھ گئے نا آپ؟ اس نے کہا یہ پینا شروع کر دیں، آپ کے بدن کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب وہ ہمارے طرز کی تو شیعہ نہیں تھی، ہمارے سطح کا تو ایمان ان کا نہیں تھا، وہ کہ کسی میڈیکل سٹور پر چل بہانہ مل گیا، یہ بیماری ہے خیر، اب کچھ نہیں ہوتا، اب میرے لیے حلال ہے، نہیں، کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں گئی،
सीधी छठे इमाम की बारगाह में हाजिर हुई। इमाम के पास अबू बसीर सकफी बैठे हुए थे। इमाम ने पूछा, अब उम्मे खालिद क्यों आई हो? कहा, मौला मैं बहुत ज्यादा अलील हूं, सर से पम तक पूरा बदन दर्द की शिद्दत में जकड़ा हुआ है। मौला अगर मैं एक तबीब के पास गई और उसने मुआयना करके ये चीज नुस्खा तजवीज किया, अब मैं आपके पास आई हूं। इमाम फरमाते हैं, तो तू क्या चाहती है? मौला अगर मैं चाहती होती तो आपके पास ना आती, आपके पास आई हूं कि मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं वही चाहती हूं जो मेरे छठे मौला चाहते हैं। इमाम फरमाते हैं कि अच्छा तो तू क्यों चाहती है? कहा, मौला मैंने आपसे सुना है कि मोमिन को जब कब्र में उतारा जाता है ना, तो उससे जिंदगी के हर अमल का भी सवाल किया जाता है। मसलन 5 सफरुल मुजफ्फर कंधारी इमाम बरगाह, यहाँ पर रात के इस वक्त में मजलिस थी, आप मजलिस सुनने गए तो हाल में इमाम बारगाह के हाल में जब कदम रखा, दायां कदम रखा अंदर तो क्यों रखा, बायां रखा तो क्यों रखा? मजलिस सुनते हुए लेट के सुनी तो क्यों सुनी, बैठ के सुनी तो क्यों सुनी? मजलिस के दौरान कभी दाएं बाएं देखता था तो क्यों हमतन गोश होकर देखता? रात को उठ के बिस्तर पे गया, बाएं पहलू पे लेटा तो क्यों लेटा, दाएं पहलू पे लेटा तो क्यों लेटा, उल्टा लेटा तो क्यों लेटा, सीधा लेटा तो क्यों लेटा? एक एक अमल का पूछा जाएगा। तो मौला जब इतना कुछ पूछा जाएगा तो ये भी तो पूछा जाएगा ना। तो ना इमाम फरमाते तो फिर तू क्या चाहती है? कहा, मौला मैं वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, इसलिए कि मैं कब्र में मैं ये नहीं बताना चाहती कि मुझे तबीब ने कहा था। जब मलाइका मुझसे सवाल करेंगे ना तो मैं ये कहूँगी मेरे छठे इमाम ने मुझे कहा था। इमाम उसके इस हलाल और हराम ने तमीज़ करने के साथ इतने ज़्यादा मसरूर हुए, इतने खुश हुए, इमाम उसकी तकरीम की खातर अपनी मसनद से उठ के खड़े हो गए। अबू बसीर के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, अबू बसीर देखा है तूने, अगर कोई सरकारे कायमे आले मोहम्मद के सिपाही को देखना चाहे उम्मे खालिद को देख ले। फिर मेरे मौला ने दुआ के हाथ उठाए और दुआ की, परवरदिगार जिस तरह ये उम्मे खालिद हलाल और हराम ने इतनी सख्ती और शिद्दत के साथ कारबंद है, मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ परवरदिगार, अभी तो इस पर बड़ी मुसीबतें आना हैं, उसका सिला इसको ये अता फरमा कि जब हमारा कायम ज़हूर फरमाएगा ना तो इसे जिंदा भी करना और इसके 313 में जगह भी अदा कर देना। ये वो मोमिना मस्तूर हैं जो 313 में आएंगी। 13 मस्तूरात के मासूमीन ने नाम बताए, वैसे 48 से 52 तक 313 में। अलबत्ता निचली सिपह में जाने के लिए भी ये शर्त बुनियादी शर्त है, हर हलाल और हर हराम में फ़र्क करने वाला होगा वो बंदा जाएगा हुज्जत खुदा की निचली सिपह में। मेरे मौला के अज़ादारों, बस इसके बाद क्या हुआ, उमर बिन सैफ ने, इस मलऊन ने इसी मोमिना को गिरफ्तार किया, अपने दरबार में मंगवाया। बहुत बड़ा नजस बुग़्ज़ अली में भरा हुआ, हर वक्त अली के मोमिनीन को, शिया को टार्चर करता था, उनको कत्ल करता। जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ का एक मशगला था, उस तरह इस मलूम का भी एक रोज़ाना की एक रूटीन मैटर बना हुआ था। इसने जनाब उम्मे खालिद को गिरफ्तार करा के अपने दरबार में बुलाया और दरबार में कहा कि मैंने सुना है कि तू अली के फ़ज़ाइल का बड़ा प्रचार करती है, तू अली की विलायत और इमामत का बड़ा प्रचार करती है। कहा तो अली है ही इस काबिल कि मैं उसी को वली मानूं, उसी को इमाम मानूं। कहा तो हमने क्यों नहीं मानती? कहा अब विलायत के लिए पाकीज़गी शर्त है, मैं तुझे देखती हूँ तो कभी नापाक होता है कभी पाक होता है, तो तुझ में तो एक ऐसी नापाकी है कि जो कभी पाकीज़गी की तरफ तुझे आने ही नहीं देती, और वो बुग़्ज़ अहले बैत है। एक मरतबा उसने कहा कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू एक काम कर ले। कहा क्या करूँ? कहा अली से बराअत का इजहार कर ले। कहा कि आज से मेरा अली से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया तो फिर क्या होगा? कहा तेरी जान बच जाएगी। फरमाया फिर तूने तू समझा कोई नहीं, ये तो एक जान है ना, अगर अल्लाह 1000 मरतबा मुझे ज़िंदगी दे, मैं 1000 मरतबा अली की नालैन पे ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगी। उस मलूम ने किया क्या, इस मोमिना उम्मे खालिद के पहले दोनों हाथों को यहाँ से कटवाया। वो समझ रहा था कि जब दर्द की शिद्दत में मुब्तला होंगी ना
نا کرب بڑھے گی، اذیت بڑھے گی تو اس کا دل شاید پھر جائے، جب خون بہنے لگا تو مومنہ کہے گا ملعون، کیا اب تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ کٹوا کے تو مجھے علی کی ولایت کا منکر بنا سکتا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ نہیں، یہ گردن بھی کٹ جائے علی کی علی ہی کرتی رہوں گی، علی کی ولایت سے پھر نہیں سکتی۔ اس نے پھر یہاں پہ بازو کو کٹوایا، پہلے ہاتھوں کو پھر یہاں سے دونوں بازو کو، اتنا خون بہ گیا کہ ام خالد تڑپتے تڑپتے شہیدہ ہو گئی۔ میرے مولا کے عزمداروں، اس لیے کہ سرکار حجت کی سپاہ میں جامنے کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، اور شہید کو بھی میرے مولا مایوس نہیں کریں گے، اس کو زندہ بھی کریں گے، سپاہ میں شامل بھی۔ کوئٹہ شہداء کی سرزمین ہے، تقریباً لگتا تو یوں ہے کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید آیا ہے، بڑے خوش قسمت ہیں، وہ بڑے پاکیزہ خون ہیں کہ جن کا انتخاب امام حسین نے اپنے جوار کے لیے کر لیا ہے۔ میرے مولا کے عزمداروں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ شہادت کی موت، لیکن یہ کیا پتا کہ ہماری موت کیسے آنا ہے، تبھی موت آنا ہے، لہذا اس سے پہلے بہتر یہ ہے شہادت ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر شہادت نہیں ہوتی تو 10 شرطیں پوری کریں۔ چوتھی شرط آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں کہ جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہے۔ میرے مولا کے عزاداروں، دشمن شاید سمجھتا ہے کہ ہمارا خون بہائے گا تو ہم علی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ارے خون کیا، ہم اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس زندگی پہ ہم لعنت کرتے ہیں جو حسین کے بغیر گزر جائے، علی کے بغیر گزر جائے، حجت خدا کی مودت اور محبت اور نصرت کے بغیر گزر جائے۔ میرے مولا کے عزمداروں، لیکن ایک کام ضرور کریں، میرے امام کے ظہور میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے، وہ ظہور ہمارے سروں پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے، ہمارے انتظار میں ہے کب یہ آمادگی کا اظہار کریں، اور میں اللہ سے دعا مانگوں مجھے اس نے ظہور مل جائے میرے مولا کے عزمداروں۔ لیکن جب ہماری حالات دیکھتے ہیں، امام اپنی دعا کرتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں۔ یہ روایات ہیں مسلسل کہ جب امام اپنے شیعوں پہ ظلم دیکھتے ہیں نا تو دعا کرتے ہیں پروردگار اب مجھے اس نے ظہور عطا فرما۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ میری حجت ہے، میری وحی کا ترجمان ہے، میرے دین کا محافظ، میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ آپ کو چھوڑ آپ کا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں، اس لیے یہ 10 شرطیں اگر ہماری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر چلیں گے تو یہ بالکل وہی کریں گے جو کوفہ والوں نے کیا تھا۔ امام نے اپنی دعا پھر واپس لیتے ہیں۔ یار اس قدر ہمارے اندر نالائکیاں ہیں کہ ہمارے وقت کے امام اپنی دعا کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے ان کو اپنی دعا واپس لینا پڑتی ہے۔ کس قدر ہماری کمزوریاں ہیں، اس کمزوریوں کو دور کریں، 10 شرطوں کو پورا کریں۔ میرے مولا کے عزمداروں، یہی وجہ ہے سید الشہداء جب یوم عاشور کو رہ گئے نا تنہا، سجدے کی حالت میں سر رکھ کے کبھی دایاں رخسار رکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، اور تسبیح پڑھ رہے ہیں اور آنکھیں کھول کے اس طرف سے دیکھ رہے ہیں شاید کوئی ادھر سے آپ جائے، پھر ادھر سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، امام نے سر اٹھایا، یہ رخسار ایسے زمین پہ رکھا اور ادھر سے دیکھنا بھی شروع کر دیا، اور افضل للہ افضل للہ میرے مولا نے تلاوت شروع کر دی۔ صاحب دیکھ رہے شاید ادھر سے کوئی آپ جائے، جب ادھر سے کوئی نہیں آیا سید الشہداء نے پھر اپنا سر اٹھایا، اپنی پیشانی زمین پہ رکھی، جب کوئی نہیں آیا کہا شکرا للہ شکرا للہ، پروردگار کوئی نہیں تو حسین تو حاضر ہے، میرے حسین مجھ حسین کے خون سے اپنے دین کی آبیاری کر، میرے پاس اس دی خون کے علاوہ کچھ نہیں بچا، میرا اکبر زین سے اتر چکا ہے، میرا قاسم زین سے اتر چکا ہے، میرا اصغر ذبح کر دیا گیا ہے۔ ہاں میرے مولا کے عزاداروں، یار کوشش کریں کوئی ایک آدھا آنسو ضرور نکل آئے، مولا کی قسم۔ روایات یہ ہیں کہ ایک جب شام کے قید خانے میں علی کی بیٹیاں داخل ہوئی نا تو ایک مرتبہ جو قید خانے کا دروگہ تھا، وہ دروگہ رات کی تاریکی میں آدھی رات کے بعد غالباً روایت بحور الغمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ دروگہ کہتا ہے مجھے کسی کام کی خاطر اس طرح سے حالت بنی کہ گھر سے نکلنا پڑا، میں قید خانے کے آگے سے گزرنے لگا نا، میں نے دیکھا قید خانے کے باہر کوئی سیاہ برقعے والی خاتون ہے، اس قدر وہ دل بیان کر رہی ہے، کہتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا، میں اندر سے بکھر گیا، میں
میں سمجھا کہ شاید کوئی آج ان قیدیوں میں سے کوئی مستور باہر رہ گئی ہے. میں نے کہا کہ صبح جلدی آؤں گا, میں پتہ کروں گا. کہتا ہے کہ اذان فجر کے بعد میں جلدی سے آیا, میں نے قید خانے کا دروازہ کھولا. میرے مولا کے عزاداروں, کہتا میں نے دروازہ کھولا, یار یہ میرے مولا کے عزاداروں, حسین کو رونے والوں, علی کی بیٹیوں کا پرسہ علی کو دینے والوں, ذرا غور تم کرو, یہ تو وہی دروازے تھے نا ان کے جہاں پہ جبرائیل بھی رک کر اجازت لے کے آتا تھا. آج دروگے نے اپنے ہاتھ میں فائل پکڑی ہوئی ہے جس پر قیدیوں کے نام لکھے ہوئے. ایک مرتبہ تالا کھول کے دروازہ کھول کے اجازت نہیں لیتا, اندر آتا ہے. اندر آ کے کرتا کیا ہے, کہتا ہے کہ میں نام لیتا ہوں, جو جس کا نام ہے مجھے بتاتا جائے. ایک کا نام لیا, دوسرا, تیسرا, ہر ایک اندر ہے. کہتا ہے یہ تو سب کچھ ہم سارے اندر ہے جتنے نام میرے پاس لکھے ہوئے جتنے قیدیوں کے. مجھے یہ بتاؤ وہ رات کو کون سی بی بی تھی جو باہر بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی. میں نے جب سے اس کے بین سنے ہیں میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں, میں برداشت نہیں کر سکا, میں ساری رات سو کو نہیں سکا. علی کی بیٹی کہتی ہے ظالم تو نے تو آج سنے, ہم نے ہر رات کو وہ رونے کی آوازیں سنتی ہے. ایک مرتبہ بحور الغمہ کے اندر یہ روایت ہے, اب علی مولا کی بیٹی عالیہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے کہ اماں فضہ اسے کو اپنا روح ادھر کرے. میں بتاتی ہوں وہ کون ہے, کہا وہ کوئی اور نہیں, وہ جنت البقیع سے میری ماں زہرا ہر شب کو 3 جگہوں پہ آتی ہے. سب سے پہلے کربلا میں اس مقام پہ جاتی ہے جہاں پہ شمر کا خنجر چل رہا تھا. میرا حسین پانی مانگ رہا تھا. اپنے بیٹے کے مقتل کی جگہ پہ بیٹھ کے کہتی ہے حسین قبر سے باہر اماں ملنے کے لیے آئی ہے. دیر تک حسین کی قبر پہ بیٹھ کے اماں جان روتی رہتی ہے. اس کے بعد بی بی سیدہ فرماتی ہے میری ماں وہاں سے چلتی ہے, اسی قید خانے کے باہر آگے روگ کرتی ہے میری زینب عالیہ بیٹی, میری سکینہ بیٹی, میری ام رباب بیٹی. بیٹے تم تو وہ تھی کہ تمہارا قدم گھر سے باہر آتا تھا جب عباس پہلے پہرے دیتا تھا. مجھے بتاؤ تمہارا عباس کہاں چلا گیا, تمہاری چادریں کس نے لوٹی ہے, سکینہ تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے. میری اماں جو ہم اس طرح کے بہن کرتی ہے. عالیہ فرماتی ہے روایت کا جملہ بحور الغمہ کے اندر فرماتی ہے بڑی دیر تک یہاں پہ بیٹھ کے روتی رہتی ہے. یہاں سے اٹھ کے میرے اماں جان وہاں جاتی ہے جہاں میرے حسین کا سر پڑا ہوتا ہے. حسین کا سر اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے کٹی ہوئی گردن کو چوم کے کہتے حسین آنکھیں کھول, اماں زہرا ملنے کے لیے آئی. ماتم حسین.